إن الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد خواتین اسلام، محترم حضرات، آج جس پروگرام کی ابتدا ہم کر رہے ہیں، جس جگہ آپ آئے ہیں، جس پروگرام کے لیے آئے ہیں، وہ ہے دورہ قرآن۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ اللہ سے باتیں کریں یا اللہ کی باتیں سنیں، یا دوسرے الفاظ میں کہ اللہ کو سنیں، تو اسی محفل میں آ جائیے۔ اور جب آپ دل سے یہ چاہیں گے کہ اللہ کو سنیں، تو کیا خیال ہے کہ پھر اسی جگہ نہ اپنے آپ کو رکھا جائے، پھر اپنے اس دماغ کو فارغ کر لیجئے ہر اس مشغولیت سے جو اللہ کے علاوہ ہے۔ آپ ایک ایسے حلقے میں آ گئے ہیں جس میں اللہ کی باتوں کو آپ سنیں گے، اس کے الفاظ کو سنیں گے، اللہ کو سنیں گے۔ لہذا ایک بات تو آپ طے کر لیجئے کہ اگر آپ واقعی اللہ کو سننا چاہتے ہیں تو پھر یہ 2 گھنٹے کے لیے اس دنیا سے جان چھڑا لیجئے، صرف 2 گھنٹے۔ شاید میں یہ آپ کو سمجھا سکوں اور آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ محفل جو قرآن کی محفل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محفل کے بارے میں فرمایا کہ دنیا کی جتنی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں ان میں سب سے اچھی محفل وہ ہے جس میں قرآن پڑھایا جا رہا ہو یا پڑھا جا رہا ہو، سکھایا جا رہا ہو یا سیکھا جا رہا ہو۔ آپ کے پیارے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھتا ہے اور پھر وہ دوسروں کو سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد دوسرا آپ کا فرمان یہ ہے کہ آپ ایک ایسی محفل میں آ گئے ہیں جس محفل کو اللہ تعالی کے فرشتوں نے گھیرے میں لے لیا ہے۔ اپنے آپ کو ڈی ویلیو مت کیجیے، اپنی قیمت اللہ کے ہاں درج کرائیے۔ آپ کی بڑی قیمت ہے، آپ اللہ کی کلام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اس مقام پر بیٹھ کر آپ کا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے آپ کے لیے وہ سب کچھ مانگ رہے ہیں جو آپ نہیں مانگ سکتے۔ لہذا 2 گھنٹے کے لیے
اسی نور میں رہیے نا. یہ ایک نور ہے، قرآن نور ہے. اس نور میں ذرا 2 گھنٹے کے لیے رہ کے دیکھیے. میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اس دماغ کو، جس کے اندر بہت کچھ سمایا ہوا خدا کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اس کو فارغ کر لیجیے. اللہ کے اس نور میں رہ کر تو دیکھیں کیا مزہ آتا ہے. پچھلے مہینے میں عمان گیا اور مجھے وہاں انوائٹ کیا گیا کہ آپ ایک ایسے پروگرام میں شریک ہو جائیں جس میں پڑھنے والا بھی عرب، پڑھانے والا بھی عرب. اور میری سلیکشن کیوں کی گئی؟ سچی بات یہ ہے کہ میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، ایک اجمی ہونے کے باوجود پاکستان سے میرا انتخاب اس لیے کرنا کہ میں وہاں شریک ہوں. 1 ہفتے کا وہ پروگرام جس کا نام تھا دورۃ القرآن التفکریہ، یعنی دورہ تدبر قرآن. 1 ہفتے. اور مجھے وہ ورکشاپ، وہ دورہ اٹینڈ کرنے کے بعد مجھ سے یہ طلب کیا گیا تھا کہ میں اس کے اوپر کومنٹس دوں کہ ہمارا یہ پروگرام کیسا رہا. سچی بات یہ ہے کہ عربوں کے پروگرام پر تبصرہ کرنا کہ انہوں نے کیا، یہ صرف قرآن کی وجہ سے. چونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ رات اور دن اسی کے ساتھ جیوں. صبح فہم قرآن کلاسز شروع ہوتی ہیں، رات گئے تک ان کا اختتام ہوتا ہے. تو وہاں آخری جو میرا پروگرام ہوا اور دعا سے اس کا اختتام کیا میں نے ایک لفظ استعمال کیا جس کو عربوں نے بہت ہی اس لحاظ سے کہ لفظ عربی میں مجرم، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن عربی میں لفظ مجرم جب استعمال کیا جاتا ہے تو شاید عربی زبان میں سے سخت لفظ نہیں. تو میں نے کہا کہ نحن فی هذا العصر الجدید من المجرمین الذین ترکوا القرآن وهذه الامہ الاسلامیہ بکاملها مجرمۃ. ہم وہ مجرم امت ہیں جس نے اس قرآن کو، جو اللہ کا کلام، اسی کو چھوڑ دیا. جس نے چھوڑ دیا نا، ہمیں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر ہماری کیا قیمت رہ گئی ہے؟ ڈرون حملے ہوں یا فلسطین ہو یا فلپین ہو، ہماری کوئی قیمت نہیں. ایسا ہی اور کچھ ہوگا اگر اسی طرح ہم چلتے رہے. تو کیوں نہ اسی کی طرف رجوع کر لیا جائے. آ جائیے 2 گھنٹے کے لیے روزانہ اس نور میں نہا کر تو دیکھیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ 1 ہفتے کا پروگرام ختم ہوا، بڑے بڑے سرمایہ دار وہاں عمانی موجود تھے، لیکن جس وقت اس پروگرام کا اختتام ہو رہا تھا دھاڑے مار کر رو رہے تھے کہ ہمیں تو زندگی میں پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ اچھا زندگی کا ایک یہ پہلو بھی ہے. ہم قرآن کے نور کے اندر 1 ہفتہ، جس میں صرف 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے سونا ہوتا، موبائل لے لیے گئے کیونکہ موبائل تو آپ کو باہر والی دنیا سے منسلک کر دے گا، تو قرآن سے غافل ہو جائیں گے.
3 آیات روزانہ تدبر کے لیے منتخب کی جاتی تھی، اور مطلوب یہ تھا کہ انہی 3 آیات کے ساتھ آج آپ نے گزارنا ہے آج کا دن۔ 1:30 بجے رات کو جگا دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد تہجد، اس میں ان 3 آیات سے ابتدا کی جاتی۔ قرآن رات کو نازل ہوا، قرآن رات کو ہی دل میں اترتا ہے، تو تہجد اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کے دل میں اترے تو وقت یہی منتخب کرنا پڑے گا۔ اور بڑے خوش قسمت ہیں آپ، اس وقت بھی رات ہے۔ یہ میں نہیں، کہ قرآن خود کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ نسخہ بتایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن لوگوں کے دلوں میں اتر جائے تو پھر یہ وقت منتخب کیجیے، اور وہ وقت ہے تہجد کا۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ یہ وہ آیات ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے اللہ کے ہیں۔ کیا شیرینی ہے ان کے اندر، کیا سوز ہے، کیا معانی ہیں، کبھی سنیے تو صحیح نا۔ اس زبان سے پڑھیے، ان کانوں سے سنیے، اور ان کانوں کے ذریعے سے اس دل میں اتار لیجیے۔ لیکن یہ آیات اس دل میں نہیں اترتی جب تک پوری توجہ نہیں ہوگی اس کی طرف، بالکل اس دنیا سے غافل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا لَهُ تُصِيلُوا، خاموش رہو، لعلکم ترحمون، پھر اللہ کی رحمت کی بارش ہو۔ تو جو چاہتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی بارش میں نہائے تو پھر غور سے سنا جائے، خاموش رہا جائے۔ ہم جس کلچر میں پلے بڑے ہیں وہاں اس کا قطعاً اہتمام نہیں ہے۔ میں اگر بات کر رہا ہوں اور میرا بیٹا توجہ سے بات نہ سنے تو میں اس حد تک اس کو مائنڈ کرتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے اللہ کلام، اس کی کتاب، اس کے الفاظ پڑھے جا رہے ہوں اور ہماری توجہ کسی اور طرف ہو یا گفتگو کی جا رہی ہو تو کیا اللہ کو غصہ نہیں آئے گا؟
آپ میرے ساتھ یہ چند آیات میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اس زبان سے پڑھنا، ان کانوں سے سننا تاکہ یہ دل میں اتر جائے. اور میں آپ سے یہ مطالبہ اسی وقت کر رہا ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ جو اختلافات ہیں، جو مشکلات ہیں، اپنے ایک دل سے نکال کے پھینک دیجیے. اللہ کے لیے اس کو معاف کر دیجیے. یہ آیات نہیں اتر سکتی اگر آپ کے دل کے اندر اس کے خلاف کوئی بات رہے، قطعاً داخل نہیں ہو سکتی. اس دورہ قرآن کی ابتدا میں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ کے دل میں اترے، اللہ کے لیے اس نے زیادتی کی، اس کو معاف کر دیجیے. اور آج کے بعد مت غیبت کیجیے. غیبت وہ بڑا گناہ کبیرہ ہے جو ہماری نیکیوں کو روزانہ جو ہم کرتے ہیں کھا جاتا ہے. اس کو چھوڑ دیجیے، دل صاف کر لیجیے. کسی نے آپ کے خلاف کچھ کیا، اپنا دل صاف کیجیے. اس شیطان کو شکست دے دیجیے. یہ شیطان چاہتا ہے، یہ شیطان اس آپ کے ایٹمی پلانٹ پر ہر وقت حملہ کرتا ہے. اس آپ کے دل کے پلانٹ پر، ایٹمی پلانٹ پر ہر وقت حملہ کرتا ہے. ہر وقت وہ جو ہے نا ٹکریں مارتا ہے، اور آپ نے اس کو شکست دینی ہے. اس کے اندر قرآن داخل ہوگا تو شیطان نہیں داخل ہو سکتا، لہذا اس کو موقع نہ دیجیے. یہ 2 گھنٹے اس قرآن کی روشنی میں، اس کے نور کے اندر گزار کے جائیے. آپ کو فرق محسوس ہوگا. جن لوگوں نے اس قرآن کو سمجھا تھا، کوئی یونیورسٹیوں کو نہیں پڑھے ہوئے تھے، قطعاً نہیں، لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے. پھر بکری چرانے والے لوگ، ان کا بزنس یہ ہے، سادہ زندگی گزارتے. مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں پہ سارا دن بکریاں چرانے والا کسی تہذیب کی بات کرے گا؟ ممکن نہیں. لیکن کمال ہے کہ وہ بکریاں چرانے کے بعد ہماری طرح کا انسان ان کو باندھ کے سو جانا چاہیے اس کو، لیکن نہیں. وہ جو اس نے سنا نا کہ ادھر کوئی ہے جو ایسی کلام سناتا ہے کہ جادو کر دیتا ہے، کلام کے اندر جادو ہے، تو آؤ آج سنو تو صحیح کہ وہ ہے کیسا. بس ایک دفعہ جو دار ارقم میں آیا تو بس پھر اس کو سارا دن بکریاں تو چرانا ہی تھیں، لیکن ساتھ ساتھ اس قرآن کو بھی اسی زبان سے پڑھتا رہتا تھا، یاد کرتا تھا، اور رات کو پھر آ جاتا تھا. بات پھر اسی رات کی ہو رہی ہے. تعلیم کہاں حاصل کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی یونیورسٹی میں. آپ نے کس چیز کی تعلیم دی؟ قرآن کی. اور پھر جو اس یونیورسٹی سے لوگ فارغ التحصیل ہوئے، رومن امپائر، بڑے بڑے فلاسفر، سقراط، بقراط، افلاطون، جو ساری زندگی ٹکریں مارتے رہے، ان کو یہی بات سمجھ آئی کہ انسان کو پیدا کس مقصد کے لیے کیا گیا. وہ مکہ کے سنگلاخ پہاڑوں پہ بکریاں چرانے والوں نے ایک جملے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا. اور اگر سقراط اور بقراط کو یہ قرآن سننے کو ملتا تو اپنے سارے فلسفے کو بھول جاتے. یہ قرآن تو انسان کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. اس کا موضوع ہی انسان ہے. انسان نے کیسے جینا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا. میں نے بات غیبت کی، قرآن کہتا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی تم میں سے غیبت نہ کرے.
अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतु, कि अपने मुर्दार भाई का, मरे हुए भाई का गोश्त नोच के खा जाए? कोई पसंद करेगा? गीबत ये है, गुनाह कबीरा। दिल को साफ कीजिए, जिसकी गीबत कर चुके हैं उससे माफी मांग लीजिए, और आइंदा गीबत सुनना बंद कीजिए, गीबत करना बंद कर। गीबत सुनना भी उसी तरह गुनाह है। जो बात ये कह रहा है वो भाई मुझे क्या सुना रहे हो। और हमारे तो आजकल जिंदगी का स्टाइल यही है, अभी बैठे नहीं फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, अभी बैठे नहीं फलां ऐसी है, फलां ऐसी है, उसने ये है, उसने ये, स्टाइल यही। पता नहीं कैसे मुसलमान ये सारे गुनाह कबीरा करते रहते हैं, रोज करते रहते हैं। नमाजें तो कम पढ़ते हैं, नेकियां तो कम करते हैं, लेकिन जायद ज्यादा करते हैं। ये जो दौरा कुरान है, इसमें आप 2 घंटे के लिए कुरान के साए में आए। कुरान के साए में आएंगे, अल्लाह की कसम ऐसी लज्जत कहीं नहीं पाएंगे। बड़े बड़े अच्छे फंक्शनों में अच्छे खाने, रोस्टेड, कोई हैसियत नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं रखते। 2 घंटे के लिए इसके साए में आकर तो देखें। साया क्या, ये तो अल्लाह का साया, ये तो अल्लाह का कलाम, ये तो उसको सुनना है। इस किताब को समझना कितना आसान है। आप कहेंगे मैं ये क्या बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अल्लाह फरमा रहा है। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और हमने तो कुरान को बहुत ही आसान बनाया। कोई है जो नसीहत हासिल करे, कोई समझ ले। और ये इतना आसान है, इतना आसान है। अल्लाह ने सूरह कमर में 4 मरतबा फरमाया। आप ये सवाल हो सकता है देन में, तो अरबी में, हमें तो अरबी नहीं आती, छोड़िए इसको। मेरा रब कह रहा है 4 मरतबा फरमाता है, बहुत आसान है, हमने बनाया, उसी का है ना, वही फरमा रहा है कि हमने आसान है। अब किसी और की क्या बात मानेंगे। कुरान 30 पारों पर मुश्तमिल है। मेरे इदारे में एक बच्चा कनाडा से आया, कनाडा से, नेशनल है, बाप उसका पीएचडी प्रोफेसर है पंजाब यूनिवर्सिटी में, फैसलाबाद के रहने वाले हैं। वो पंजाबी अभी नहीं बोल सकता सही, उर्दू भी नहीं, पढ़ भी नहीं सकता, और वहां पर पैदा हुआ, इदारे में आया, कुरान हिफ्ज़ शुरू किया। 5 महीने 12 दिन में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर दिया उसने। कैसे हो गया ये? अनबिलीवेबल। आसान है, तभी हो गया। इस बच्चे ने इस कुरान को अपने 24 घंटे दे दिए, कुरान उसके सीने में उतर गया शॉर्टेस्ट पीरियड में। हम भी अगर 2 घंटे दे देंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर वो तब्दीली आएगी कि आप पछताते ही रहेंगे कि मैंने पहली जिंदगी क्या ज़ाय कर दी। वो तो जिंदगी नहीं है। सैयद कुतुब शहीद, जिन्होंने कुरान की तफसीर लिखी, वो ये कहते हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर है, मिस्र के बहुत बड़े बैरिस्टर, वो कहते हैं मेरी तो जिंदगी हुई है जो मैंने कुरान के साए में गुजारी, बाकी तो मैं जिंदगी समझता ही नहीं। आइए 2 घंटे के लिए इस कुरान के नूर के अंदर रहिए। मैंने आपको बताया कि आप अपने इस दिमाग को बिल्कुल खाली कर लीजिए, इस दुनिया से काट लीजिए 2 घंटे के लिए, सिर्फ 2 घंटे। बहुत सारी चीजें आपको मुतवज्जे करेंगी, छोड़िए इसको। मैं ये ऐना क्यों कर रहा हूँ, आप इसको
کو دیکھیں گے، یہ ہے نا کہ آپ روز دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یا نئی چیز ہے؟ اس قرآن کے اندر ہر نئی چیز موجود ہے، سب کچھ نیا اس کے اندر موجود ہے، کسی اور چیز کے اندر نہیں۔ آئیے فوکس کر لیجیے اس پر، اسی کی طرف توجہ کی، اسی کو سنیے، اور دوسری طرف مت دیکھیے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے؟ کمال ہے، ایک چیز بار بار دیکھتے ہیں پھر اسی طرف دیکھتے ہیں، یہ کیا مطلب؟ نئی چیز ہے تو اس کے اندر ہے، آئیے سیکھیے، اس کے اندر نئی چیز، ہر یہ نئی چیزیں دے گا۔ اس کے ساتھ جینے کی کوشش کی۔ جن لوگوں نے اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا تھا، پھر ان کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا، کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ ہم تو صرف 2 گھنٹے کے لیے آئیں گے نا۔ ایک صحابی کی روٹین قرآن کو روزانہ تلاوت کرنے کی، یہ قرآن اگر آپ نے پڑھتے ہوئے کبھی نیچے توجہ کی ہو تو لکھا ہوتا ہے منزل 1، منزل 2، 3، 4، 5، 6 اور کتنی منزلیں ہیں؟ 7 ہیں۔ کیا چیز ہے یہ منزل؟ کیا عربی میں منزل کہتے ہیں گھر کو، یہ اسٹاپ، اردو میں کہتے ہیں میری منزل آ گئی، جگہ۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی یونیورسٹی میں پڑھے تھے، یہ ان کا سلیبس ہے، جس کی تلاوت ہر صحابی روز کرتا تھا۔ ایک منزل، ایک منزل، ذرا غور سے سنیے، ایک منزل 5 سوا 5 پارے بنتی ہے۔ ہمارے جیسے انسان، ضروریات ان کی بھی تھی، بچے ان کے بھی تھے، سب کچھ تھا ہماری طرح، لیکن انہوں نے اپنے وقت کو مینیج کیا کہ میکسیمم اپنا وقت جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ جیے، اور اس قرآن کے تیار کردہ جو لوگ دنیا میں پہلے، جنہوں نے اس قرآن کی دعوت کو اٹھایا، پھر وہ چھا گئے دنیا، کوئی نہیں ٹھہر سکا ان کے ساتھ، کوئی نہیں ٹھہر سکا، قطر نہیں ٹھہر سکا۔ سپر پاور، 2 سپر پاور اس کو، اور دنیا کی تاریخ میں آپ پڑھ کے دیکھیے، کسی طاقت نے 2 دشمنوں سے بیک وقت جنگ نہیں کی۔ تاریخ کے اندر اگر کسی نے جنگ کی ہے اور 2 سپر پاور سے کی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی بنیاد پر کی ہے، دونوں کو بیک وقت ڈیمیج کر دیا، پھر نہیں اٹھ سکیں گے، رومن امپائر یا ایرانیین۔ اس لیے ہرقل نے، شاہ روم نے ایک اپنا ایلچی بھیجا، ذرا غور سے سنیے، یہ تاریخی واقعہ ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، تاریخی واقعہ۔ ایک ایلچی بھیجا کہ جاؤ، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ لڑائیاں تو ہمیشہ ایرانیوں اور رومیوں کی ہوتی رہتی تھی آپس میں، لیکن یہ تھرڈ پاور کہاں سے آ گئی ہے کہ وہ دونوں سے لڑ رہی؟ حیران تھا وہ۔ اور زمانہ کس کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ، خلیفہ وقت وہ۔ کہا کہ جاؤ ذرا جائزہ تو لو، یہ عمر کیا پرسنالٹی ہے اس کی، کمال ہے اس کی، فوجیں بیک وقت 2 سپر پاور سے لڑ۔ وہ آیا مدینہ میں، مدینہ پاک چھوٹی سی بستی تھی، لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں کے بادشاہ کدھر ہے؟ کہا کون سا بادشاہ؟ کہا وہی جو عمر کہلاتا ہے۔ کہتا اوہ اچھا، تم اس کو بادشاہ کہتے ہو؟ ہم اللہ کے علاوہ اس دنیا کے ہر بادشاہ کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر کے نیچے رکھتے ہیں، ہم کسی کی بادشاہی کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ملک الملوک،
وہ ایک بادشاہ ہے، اسی کی بادشاہی کو لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ بھی اس کے لیے نئی چیز تھی، یہ بادشاہی نہیں تو کیا کہتے ہو؟ کہا امیر المومنین، ہم تو امیر المومنین کہتے ہیں، خاتم المسلمین۔ کہا اچھا ملا دو۔ کہا ادھر ہی مدینہ کی گلیوں میں مل جائیں گے آپ کو۔ یہ بات اس کے لیے نہیں تھی، گلیوں میں بادشاہ ہیڈ آف اسٹیٹ گلیوں میں پھرتا ہے۔ کہا مجھے تو معلوم نہیں، مجھے کوئی آدمی ساتھ ملائی تو ایک بچے کو ساتھ بھیج دیا۔ بچہ ساری گلیاں گھوم گیا، عمر بن خطاب خلیفہ وقت وہاں نظر نہیں آئے۔ کہا جناب والا آپ میرے ساتھ آ جائیے۔ کہا اب کدھر لے جاؤ گے؟ کہا یہ مدینہ کے باہر جو مضافات میں وہ عمر بن خطاب ہمارے امیر المومنین جب ادھر مدینہ کی گلیوں میں نہیں ہوتے تو پھر وہ بیت المال کی بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، اس کے لیے یہ ایک اور نئی چیز تھی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ بیٹے کیا بات کہہ رہے ہو؟ کہ ہاں آپ آ جائیں نا میرے ساتھ، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ باہر جو نکلے چھوٹا سا ایک درخت ہے، اونٹ چر رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، ایک چھوٹے سے درخت کے نیچے ایک انسان سو رہا، پیروں میں کوڑا پڑا، سر کے نیچے ایک بڑا سا پتھر تکیہ بنایا ہوا، زمین پر سو رہا۔ کہا جناب والا یہ ہیں، یہ ایک اور نئی بات تھی، عجیب چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جن بادشاہوں سے اس کا تعلق تھا، جس کلچر سے وہ واقف تھا، جس سٹائل آف لائف سے وہ واقف تھا، وہ کچھ اور تھی، یہ بالکل اور تھی، اس کی سمجھ سے بالا تر یہ چیز تھی۔ کیسے ہو جائے گا؟ یہ وہ ہے جس کی فوجیں بیک وقت 2 سپر پاور سے نبرد آزمائیں اور یہ زمین پر سو رہا ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہا بیٹے تم بھولتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی عقل ماننے کے لیے تیار، کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم بچے ہو بھولتے ہو۔ کیسے بھول جاؤں میں؟ کہا جناب والا یہ میرا امام ہوتا ہے، 5 وقت میں اس کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتا ہوں، کیسے بھول سکتا ہوں؟ دلیل دیکھیے، آج تو بڑے نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس وقت کا بچہ یہ دلیل دے رہا، اس کو ٹریننگ کیا ہے، کلچر کیا ہے، نماز باجماعت بچہ بھی پڑھے گا۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ 5 وقت اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو؟ نماز کیا ہے بتلا دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 وقت تو ملاقات ہوتی ہے۔ اب وہ اس بات پر قائل ہو گیا کہ ہاں بچہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، جو 5 وقت روزانہ دیکھے کسی کو بھول تو نہیں نہ سکتا۔ پھر اس نے وہاں کھڑے ہو کر جو الفاظ کہے وہ بھی کمال ہے۔ وہ ایچی کس کا تھا؟ شاعروں کا جائزہ لینے آیا تھا، دیکھنے آیا تھا اس پرسنالٹی کو جس کی فوجیں 2 سپر پاور سے لڑ رہی تھی۔ کہنے لگے واہ تو بھی کیا کمال انسان ہے، خراٹے لے کر سو رہا ہے، امن سے سو رہا ہے، کوئی چوکیدار نہیں، کوئی ہٹو بچو نہیں، کوئی سیکورٹی نہیں، امن سے سو رہا ہے۔ واللہ امنت علی هذه الارض فنمت، امنت ونمت، تو نے امن قائم کیا ہے، خود بھی امن سے سو رہا ہے۔ اما ملوکنا، لیکن ہمارے بادشاہ لا ینامون فی قصورہم من خوفک انت، تو یہاں سوتا ہے، ہمارے بادشاہ اپنے محلات میں تیرے خوف سے ان کو نیند نہیں آتی، ساری سیکورٹی کے بعد۔ یہ اس نے بات کی جس کو تاریخ نے محفوظ کیا، امنت فنمت، امن قائم کر دیا، خود سو گیا۔ ہماروں نے
ظلم کی انتہا کی، تیرے ڈر سے اپنے محلات میں نیند نہیں آتی ہو. یہ ایک نمونہ ہے. یہ کس نے تیار کیا؟ اس قرآن نے تیار کیا. یہ وہ لوگ تھے جو اسی کے ساتھ جیتے تھے، اسی کے ساتھ مرتے تھے. یہی عمر بن خطاب بیت المقدس کی طرف سفر کرتے ہوئے، ہم تو گھڑیوں سے وقت دیکھتے ہیں، وہ لوگ جیتے چونکہ اسی کے ساتھ تھے، رہتے اسی کے ساتھ تھے، لہذا ان کی زندگی قرآن تھی. چلتے پھرتے قرآن، چلتے پھرتے. سید قطب نے ایک پیارا جملہ لکھا اپنی تفسیر میں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن صحابہ کے دلوں کے اوپر لکھ دیا، اور وہ چلتے پھرتے قرآن. لوگ کاغذوں پر کتابیں لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے انسانوں کے دلوں کے اوپر قرآن لکھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو سمجھا، اس کی دعوت کو اٹھایا، اور دنیا ان کے سامنے نہ ٹھہر سکی. یہ کوئی مسلمانوں کی ہسٹری لکھی ہوئی نہیں ہے کہ نہیں ٹھہر سکی، یہ ان کی لکھی ہوئی ہسٹری. اس وقت میرا ایک سوال ہے، اگر یہ قرآن 14 صدیاں پہلے ہرا کی پہاڑی پر اتر کر اس کو یہ مقام دے سکتا ہے کہ آج آپ اور میں غار ہرا کا نام لینا فخر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ پہاڑ تو اور بھی مکہ میں ہے نا، لیکن اس پہاڑ کی کیا خصوصیت ہے؟ پہاڑ، انسان کی بات میں بعد میں کرتا ہوں، پہاڑ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہاں یہ نازل ہوا. تو یہ قرآن جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو اتارا ہے، ہم ہی حفاظت کریں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں. حفاظت ہم کریں گے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ اس قرآن کی حفاظت کرتا ہے. جس چیز کا تعلق اس قرآن کے ساتھ ہو جاتا ہے، یہ قرآن اس کی حفاظت کرتا ہے، یہ قرآن اس کی حفاظت. انٹرنیٹ میں نے ایک واقعہ پڑھا، حفاظت کی بات کر رہا ہوں. اللہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے یہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے. یہ قرآن کامیابی کی ضمانت دیتا ہے. آئیے تو سمجھیے تو صحیح، عمل تو کیجیے. انٹرنیٹ پہ واقعہ پڑھا، ایک نوجوان خاتون اسٹوڈنٹ مسلمان انگلینڈ میں پڑھتی، اس نے یہ واقعہ لکھا. کہنے لگی کہ میں اپنی فرینڈ کے پاس گئی اور لیٹ آورز میں فارغ ہو کے جب میں واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی تو اتنا میں لیٹ ہو گئی تھی کہ یہ خطرناک ٹائم ہوتا ہے انگلینڈ میں، اور میں اکیلی تھی. ریلوے اسٹیشن پر آئی اور ویٹنگ روم میں بیٹھ گئی. اتنے میں بڑے لمبے قد کا ایک بلیک آیا انسان، اور مجھے ایک دم ڈر لگا کہ یہ میں اکیلی ہوں، اور یہ وقت وہی ہے کہ جس وقت عموماً جو ہے وہ قتل و غارت ہو جاتی ہے. لیکن میں جانتی تھی کہ قرآن میں ایک آیت ہے جس کا نام ہے آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بارے میں بھی مجھے کچھ معلوم تھا، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور اللہ 2 فرشتے اس کی حفاظت مقرر فرما دیتے ہیں. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. میں نے اس حدیث کو پڑھا ہوا تھا. میں اٹھی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی، اور وہیں گھومتی رہی کیونکہ ٹرین کی انتظار تھی، اور وہ میری طرف دیکھتا رہا لیکن وہ اٹھا نہیں، اور میں اس انتظار میں تھی کہ اب یہ اٹھے گا اور مجھے جو ہے یہ قتل کر دے گا. باہر میں ٹرین آئی، میں اس کے اندر بیٹھ کے چلی گئی، اور صبح جو میں نے چینل کھولا تو اس کے اندر تھا کہ وہی ریلوے اسٹیشن، اور ایک لڑکی کو ایک ایسے آدمی نے اس کی
وہی تصویر دی ہوئی تھی کہ اس نے قتل کر دیا اور اس وقت وہ تھانے میں ہے۔ مجھے تجسس پیدا ہوا کہ یہ بندہ تو وہی ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ جو ٹائمنگ ہے وہ میرے نکلنے کے بعد کا ٹائمنگ ہے، 10 منٹ بعد اس نے قتل کیا ایک اور لڑکی۔ تو مجھے تجسس ہوا کہ میں معلوم کروں، تھانے گئی، وہاں میں نے معلوم کیا کہ وہ آدمی کدھر کے لیں گے، ہمارے بیرک میں موجود ہے۔ میں نے کہا کیا میں اس سے بات کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کر لو۔ میں جب گئی تو میں نے اس سے دیکھا کہ وہی آدمی ہے، تو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں پہچانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ میرا یہ سوال ہے کہ کل تم نے مجھے کیوں نہیں قتل کیا جبکہ میں بھی اکیلی تھی، اور اس لڑکی کو کر دیا جو میرے بعد 10 منٹ بعد تم نے مرڈر کیا اس کا، اس کو قتل کیا، مجھے کیوں نہیں قتل کیا؟ کیا وجہ؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوا کیا کہ جب تم اٹھ کے گھومنے لگی اور میں نے دیکھا کہ تمہارے ہونٹ جو ہیں نا وہ ہلتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ تم پڑھ رہی تھی، لیکن تمہارے دونوں طرف مجھے بڑے لمبے چوڑے اور گن ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ باڈی گارڈ تمہارے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور مجھے خطرہ تھا کہ میں تمہاری طرف پڑھوں گا تو یہ مجھے قتل کر دیں۔ یہ انٹرنیٹ پہ اس لڑکی نے یہ واقعہ لکھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ آئیے تو صحیح قرآن کی طرف۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے، اور یہ قرآن ہر اس چیز کی پر حفاظت کرتا ہے، اس کو محفوظ کر لیتا ہے جو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ آئیں گے، اور وہی بات میں پھر گزارش کروں گا کہ اپنے اس دماغ کو 2 گھنٹے کے لیے اپنی ساری مصروفیات سے ذرا ہٹا لیجیے، پھر آپ کو لذت آئے گی اس قرآن کو سننے میں بھی، سمجھنے میں بھی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔